سورہ یوسف میں آیت نمبر 107 میں فرماتے ہیں فَآمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةً مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبری ہی ہوں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ صلی اللہ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے کہ میں اور میرے فرمانبردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی توحید کی راہ میری راہ ہے، بلکہ ہر پیغمبر کی راہ یہی رہی ہے، اور اس کی طرف میں اور میرے پیروکار پوری یقین کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ صلی اللہ سے پہلے ہم نے بستیوں والے میں جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے، اور کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یعنی اس آیات میں تمام رسول مرد ہیں، عورتوں میں سے کسی کو رسالت اور نبوت کا مقام نہیں۔ اسی طرح ان انبیاء کرام کا تعلق قریہ سے تھا جو قصب اور شہر کو یعنی شہر میں آئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اہل صحرا نشینوں میں سے کوئی نہیں تھا، کیونکہ اہل بادیہ نسبتاً طبیعت کے سخت ہوتے ہیں اور اخلاق کے قدرے ہوتے ہیں، اور شہری ان کے نسبت نرم اور دھیمے اور با اخلاق ہوتے ہیں۔ گاؤں والے اکثر سخت مزاج ہوتے ہیں اور ان کے طبیعت سخت ہوتے ہیں اور اخلاق کے بھی مطلب ذرا سخت ہوتے ہیں، اور شہری لوگ نرم دھیمے اور با اخلاق ہوتے ہیں۔ یہ خوبیاں نبوت کے لیے ضروری ہیں جو میں نے پیغمبروں کو شہروں میں سے بھیجا، صحرا نشینوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد رسولوں کے پاس اور پارسا مسلمانوں کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ یعنی مایوسی اپنی قوم کے ایمان کے بارے میں ہوئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اکثر پیغمبر جو ہے اس طرح مطلب آزمائے جاتے ہیں، رسول ہو یا مومن ہو، کہ ان کو یہ وسوسہ ہو جاتا ہے کہ لوگ ہم پہ ہنسیں گے، اور وسوسہ یعنی اسی طرح ہر پیغمبر کو اور ان کے ماننے والوں کو بھی یہ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ ان سے یوں ہی عذاب کا جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے۔ عذاب شاید تاخیر سے آئے یا ہمارے بعد آئے۔ یاد رہے کہ محض ایسے وسوسوں کا پیدا ہو جانا ایمان کی منافی نہیں ہے، بمعنی یقین یا گمان غالب ہے، اور اسی طرح پیغمبر کی طرف سے جو وعدہ ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ اب آپ کی قوم پر عذاب میں جو تاخیر
ہو رہی ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پچھلے قوموں پر بھی عذاب بڑی تاخیر روا رکھی گئی اور اللہ کی مشیت اور حکمت کے مطابق انہیں خوب مہلت دی گئی، یہاں تک کہ رسول اپنے قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ شاید انہیں عذاب کی بس یوں ہی دھمکی دی گئی، اور آخرکار اچانک یکایک وہ خطرناک عذاب میں ملوث ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے پاک پرہیزگار لوگوں کو ان سے نکالا اور نافرمان لوگوں کو اس میں ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہلت عطا کرتا ہے اور لیکن نافرمان جلدی مانگتے ہیں عذاب کو، جس طرح لوگ خیر کو مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اکثر مومنوں کو اور اہل ایمان کو بہت بلند مقام عطا کرتے ہیں اور ان کو حکومتیں عطا کرتے ہیں۔ تاخیر تو ہے لیکن حکومت مومنوں کی ہی ہوا کرتی ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ۔ ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 111 میں کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، اور ہر کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے قرآن، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن پاک جو ہے اور کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضروری باتوں کی تفصیل ہے، اور ایمانداروں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، ہدایت ہے، اور اس میں دیگر قوموں کے واقعات بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہ کسی نے نہ گڑھا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا سندیسہ ہے جو ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں۔ اللہ عرش پہ قرار ہے، اللہ عرش پہ ہے، اور جو بندے اس کو تھام لیتے ہیں تو وہی بندے کامیابی پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والے بنائے اور ہمیں بدعتوں سے بچا کے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔